مسلم لیگ نون کی یہ بہت بڑی ناکامی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر اپنا بیانیہ بنانے میں ناکام رہی ہے. کہ ماشاءاللہ کیوں لگانا تھا جبکہ پوری ملک کی سیاسی قیادت عمران خان کے خلاف تھی. سیاسی جماعتوں کو چھوڑیے، آج کل تو عدالتیں بھی، ججز بھی انفلوئنس ہو رہے ہیں سوشل میڈیا سے. اس وقت کے آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، ان کے خلاف درخواست آئی تھی کہ جی ان کو کہ عمران خان اگر ان کو برطرف کرتے ہیں تو درخواست آئی تھی کہ جی ان کی برطرفی کو کالعدم قرار دیا جائے. تو خان صاحب نے جو شعور دیا ہے وہ اختلاف پر، جھگڑے پر، انتشار پر مبنی ہے. آرٹیکل 6 لگایا جائے گا عمران خان صاحب پر، پرانے صدر جو عارف علوی ہیں ان پر، اور پارٹی کو بین کیا جائے گا. اس ارادے پر عمل کرنے کی ان کی نہ ہمت ہے نہ حیثیت ہے. بیانیے کی سٹیج پر یہ صرف ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور بعد میں اس کی معافیاں مانگتے رہتے ہیں. السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، میرے ساتھ عمار مسعود صاحب موجود ہیں. آج کابینہ کا اجلاس ہوا، وفاقی کابینہ کا، اور اس اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ وہی ٹولہ جس نے 9 مئی کو ملک میں غدر مچایا تھا وہ نئے ہتھ کنڈوں سے ملک کے خلاف سازشیں کر رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ سے پاکستان کے آرمی چیف اور ان کے خاندان کے خلاف ٹویٹس کی گئیں اور باتیں کی گئیں، پروپیگنڈا کیا گیا. یہ سب باتیں تو ہوئیں، لیکن اجلاس میں پی ٹی آئی پہ پابندی کے حوالے سے جو کابینہ نے منظوری دینی تھی وہ اس کا کوئی ذکر نہیں آیا. یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ بھی جو آج کے تازہ ترین ایشوز ہیں وہ ڈسکس کریں گے. جی عمار صاحب، آج کی کابینہ اجلاس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ وہ جو سب نے سنا تھا کہ شاید وہ پابندی کی بات ہوگی، وہ تو نہیں کی. وزیر اعظم صاحب نے بیان تو دیا 9 مئی کے حوالے سے، لیکن کیا نون لیگ کی حکومت یہ پہلے اعلان کر کے عطا طارق کے ذریعے پچھتا رہی ہے اور اب جو ہے اتحادیوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اس اعلان سے پیچھے ہٹ رہی ہے کہ جی آرٹیکل 6 لگایا جائے گا عمران خان صاحب پر، پرانے صدر جو عارف علوی ہیں ان پر، اور پارٹی کو بین کیا جائے گا؟ جب انہوں نے عطا طارق صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی تو اس وقت جتنے جذبے اور جوش کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ جناب اب پی ٹی آئی پر پابندی لگ جائے گی، اور بڑے بڑے ٹکرز چلے تھے اور بریکنگ نیوز کریٹ ہوئی تھی، اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نہ انہوں نے اپنے اتحادیوں سے مشورہ کیا ہوگا، نہ اپنی پارٹی میں اپنی صفوں میں اتحاد ہوگا، نہ کسی دوسرے سے مشورہ کیا ہوگا، اور یہ صرف ایک دھمکی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہوگا. ہو سکتا ہے ان کا ارادہ ایسا ہو، لیکن اس ارادے پر عمل کرنے کی ان کی نہ ہمت ہے نہ حیثیت ہے، اور اپنی طرف سے انہوں نے کوشش کی. لیکن آج کابینہ کے اجلاس کی جو رپورٹ ہوئی ہے اس کے اندر وہی سارے پرانے نعرے، باتیں وہی رپیٹ کی گئی ہیں، لیکن اس کے اندر کہیں پر بھی نہ پی ٹی آئی پر پابندی کی بات ہے نہ آرٹیکل 6 کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ پریشر میں آ گئے ہیں اپنے اتحادیوں کے حوالے سے یا اپنی پارٹی میں ان لوگوں کے حوالے سے جو جمہوریت پسند ہیں یا جنہوں نے یہ کہا کہ سیاسی جماعتوں پر پابندی نہیں ہونی چاہیے. تو بندہ خدا انہیں پہلے سوچ لینا چاہیے اس طرح کی بونگی مارنے سے پہلے. حکومت کا المیہ یہ ہے کہ یہ نہ اپنے حق میں کوئی بیانیہ کریٹ کر سکتے ہیں، نہ اپنے سہولت کاروں کے یا وہ جو لوگ ان کے ہمدرد ہیں ان کے لیے کوئی بیانیہ کریٹ کر سکتے ہیں. بیانیے کی سٹیج پر یہ صرف ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور بعد میں اس کی معافیاں مانگتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے، اگر اسی سٹیج پر یہاں پر عمران خان کی حکومت ہوتی، میں نہیں کہتا کہ وہ بجلی کی قیمت کم کر لیتے، وہ کوئی اور چیز اکانومی کو بہتر کر لیتے، لیکن کم از کم بیانیے کی سطح پر وہ چیزیں ضرور بہتر کر لیتے. یہ بیانیے کی سطح پر خود بھی ڈوب رہے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی ڈبو رہے ہیں. بالکل عمار صاحب، میں آپ سے اس سے بالکل ایگری کروں گا. بیانیے کی سطح پہ آپ دیکھیں کہ اگر عمران خان کی حکومت تھی، جب چیزیں مہنگی ہوتی تھیں، پٹرول مہنگا ہوا، انہوں نے کہا یہ 1-2 سال مشکل ہوں گے، آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، یہ تھوڑا وقت ہے. پہلے کا 3 مہینے مشکل ہیں، اس کے بعد جب مزید مہینے مشکل ہوئے تو انہوں نے کہا ابھی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یعنی کہ آپ اپنا کوئی نیریٹو تو دیتے ہیں. اس حکومت کا کیا نیریٹو ہے؟ مہنگائی کے خلاف کیا نیریٹو ہے؟ بجلی کے بل بڑھ گئے تو کیا نیریٹو ہے؟ ٹھیک ہے، وہ آپ نے 3 مہینے کے لیے ان کو ریلیف دیا، باقی آپ لوگوں کو ایکسپلین کیوں نہیں کرتے کہ آپ کس وجہ سے کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ان کا کام ہے نا، بتانا. جو کچھ آپ کر رہے ہیں اگر وہ ٹھیک ہے تو آپ کو بتانے میں کیا مسئلہ ہے، اور اگر وہ غلط ہے تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ دونوں باتیں ان کی طرف سے غلط ہیں، اور بیانیے کے محاذ پہ بالکل یہ ناکام ہے. اور وہ جو ہے نا، بات یہ ہے کہ وہ ایک زمانہ تھا جب بڑے بڑے پل بنانے سے، میٹرو بنانے سے، کارکردگی دکھانے سے وہ سب کچھ سیل ہو جاتا تھا.
اب سوشل میڈیا وار اٹ سیلف ایک بہت بڑی وار ہے، اور اس کے اوپر جو کچھ چلتا ہے وہ بکتا ہے، سچ ہے، جھوٹ ہے، اور مسلم لیگ نون کی یہ بہت بڑی ناکامی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر اپنا بیانیہ بنانے میں ناکام رہی ہے، اور شاید وہ بنانے کی کوشش بھی کر رہی ہے اور انہیں بنانا نہیں آ رہا ہر محاذ پر۔ حکومت پاکستان کوشش کر سر، میں وہ مائزہ حمید صاحبہ ان کی ان کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا TRT جو ترکش ٹی وی ہے، وہاں پر جس طریقے سے وہ اپنا بیانیہ بتا رہی تھی، مجھے تو حیرت ہوئی کہ ان کے پاس کوئی بندہ نہیں ہے۔ سر سب سے بڑا مسئلہ نون لیگ کے ساتھ یہ ہے اقربا پروری کا۔ یہاں پہ اپنے کسی MNA کے کسی بیٹے کو ٹھیکہ دے دیں گے، کسی کے بھتیجے کو دے دیں گے، کسی کے بھائی کو دے دیں گے، میرٹ پہ یعنی اپوائنٹمنٹ سوشل میڈیا میں بھی نہیں کی جاتی، کسی کو ایسے کو نہیں رکھا جاتا جو کام کرو۔ ان کے والنٹیئرز کو دیکھ لیں کہ وہ ان سے زیادہ اچھا کام وہ کرتے رہے ہمیشہ، ان کو اکنالج تک نہیں کیا جاتا۔ ان کو مریم نواز صاحبہ نے کتنی میٹنگز کی ہیں اپنی سوشل میڈیا کے والنٹیئرز کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ۔ عمران خان صاحب تو سب ٹک ٹاکر سے میٹنگ کرتے تھے، یوٹیوبرز کو بریفنگ الگ سے دیتے تھے، صحافیوں سے الگ سے ملتے تھے۔ یہ لوگ اوور آل میڈیا کے محاذ پر پہلے ہی 90s میں رہ رہے ہیں۔ اخبار کو اشتہار دے دیں گے، بڑے بڑے فرنٹ پہلے صفحات کے وہ کر لیں گے، لیکن یہ کام نہیں کرنا جو کہ بیانیے کے محاذ پہ، کیونکہ یہ ایک بڑی جنگ ہے ہمارے صاحب۔ یہ سیریس بات ہے کہ بیانیے کے محاذ پہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ دور ایسا آ گیا ہے، امریکہ سے لے کے پوری دنیا تک، یہ پاکستان میں ٹرمپ صاحب کو دیکھ لیں، پوری دنیا میں یہ بیانیہ بھی آپ کو بنانا پڑتا ہے اور اس کو بتانا بھی پڑتا ہے۔ اگر آپ صحیح ہیں تو آپ کو صحیح بتانا بھی پڑے گا۔ یہ دور ایسا ہے کہ ایک بچے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، اسمارٹ فون ہے، اور وہیں پہ بیانیہ بن جاتا ہے۔ انسٹا پہ بیانیہ بنتا ہے، اسنیپ چیٹ پہ بیانیہ بنتا ہے، ٹک ٹاک پہ بیانیہ بنتا ہے۔ تو یہ یہاں پر بہت پیچھے ہیں یہ لوگ۔ اصل میں نا اب ہر کوئی انفلوئنس ہو رہا ہے سوشل میڈیا سے، سیاسی جماعتوں کو چھوڑیے، آج کل تو عدالتیں بھی، ججز بھی انفلوئنس ہو رہے ہیں سوشل میڈیا سے۔ آج کل دیکھیے اطہر من اللہ صاحب نے لندن میں تقریر کی ہے، وہ کتنی زیادہ، نیو یارک میں وہ کتنی زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ باتیں تو ٹھیک کر رہے ہیں وہ، ہے نا باتیں ٹھیک سر۔ مجھے تو بڑی حیرت ہوئی کہ وہ ARY دیکھتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے کہا میں پجاماز میں تھا، ARY میں دیکھ رہا تھا، اور اس وقت میں نے دیکھا کہ ملک میں مارشل لا کا ماحول پیدا ہو رہا تھا۔ عدالت کیوں کھولی تھی انہوں نے 9 اپریل 2022 کو، جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی اور پیش ہو رہی تھی اور ووٹنگ وہ نہیں کروا رہے تھے، تو اچانک سب لوگوں نے رپورٹ کیا۔ میں اس موقع پہ موجود تھا پارلیمنٹ میں، اور میں اس پوری گرما گرمی کو کور کر رہا تھا۔ تو ہم نے نوٹ کیا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کی لائٹیں کھل گئیں، آن ہو گئیں، اور وہ کھل گئی۔ اور اس وقت ہی یہ ایک درخواست سامنے آئی جس میں اس وقت کے آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، ان کے خلاف درخواست آئی تھی کہ جی ان کو کہ عمران خان اگر ان کو برطرف کرتے ہیں تو درخواست آئی تھی کہ جی ان کی برطرفی کو کالعدم قرار دیا جائے۔ تو بیسیکلی جو اس وقت امپریشن یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جنرل باجوہ صاحب کو بچانے کے لیے کھولی گئی ہے۔ آج انہوں نے یہ وضاحت دی ہے کہ نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ مارشل لا کو روکنے کے لیے کھولی گئی ہے، کیونکہ ARY خبریں دے رہا تھا کہ مارشل لا لگ رہا ہے۔ اور انہوں نے کچھ مثالیں بھی دیں کہ اگر اس وقت عدالت کھل سکتی تھی تو پھر بھٹو کی پھانسی کے وقت کیوں نہیں کھل سکتی تھی، پھر اس وقت کیوں نہیں کھل سکتی تھی۔ مشرف نے مارشل لا کے آپ سوچیں، مشرف نے جب مارشل لا لگایا تھا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ ہوتی اور اس کی لائٹیں آن ہوتی، تو کیا مشرف مارشل لا نہ لگاتے؟ اور اگر لائٹیں آن ہو جاتی، جب ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تو ان لائٹوں سے مارشل لا رک جاتا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا سر اس مارشل لا رکنے کے لیے، اور مارشل لا کی تو کوئی بات نہیں تھی انلیس کہ جج صاحب صرف ARY دیکھ رہے تھے، اور کسی ٹی وی چینل کو اگر آن کرتے، میرا خیال ہے اگر جیو لگا لیتے، سما لگا لیتے، دنیا لگا لیتے، تو وہاں پر یہ آ رہا تھا کہ عمران خان ووٹنگ نہیں کروا رہے اور کچھ ہونے جا رہا ہے۔ ہونے سے مراد یہی تھی کہ ان کو کہا جائے گا کہ آپ ہٹائیں، کیونکہ مارشل لا کا تو کوئی امکان ہی نہیں تھا سر۔ کوئی ایک چھوٹا سا سیاسی تجزیہ کار بھی بتا سکتا ہے کہ مارشل لا کیوں لگانا تھا، جبکہ پوری ملک کی سیاسی قیادت عمران خان کے خلاف تھی۔ مولانا فضل الرحمان، MQM کی پوری لیڈرشپ، زرداری صاحب، نواز شریف اور شہباز شریف، مریم نواز، مطلب اور کون سی جماعتیں تھیں جو ساری اکٹھی نہیں ہوئی تھی۔ پارلیمنٹ کے اندر کی ساری جماعتیں تحریک عدم اعتماد لا رہی ہیں۔ PTI آئسولیٹ ہو چکی تھی، ایون کاف لیگ الگ ہو چکی تھی عمران خان سے، کاف لیگ ساتھ ہی باقی ساری جماعتیں الگ ہو چکی تھی، باپ پارٹی الگ ہو چکی تھی، باپ پارٹی سر۔ تو اس کے بعد مارشل لا کا کون سا چانس ہے جب آپ کو سیاسی طریقے سے؟ لیکن آپ زیادتی کر رہے ہیں نا، جج غیر جانبدار ہوتا ہے، لیکن چینلوں کے معاملے میں تھوڑی غیر جانبدار ہوتا ہے، اس کی مرضی ہے جو مرضی چینل لگائے۔ دیکھیں اب لیکن چینل لگائیں، لیکن آپ چینل سے اتنے انفلوئنس ہوں کہ آپ سمجھے مارشل لا لگنے لگا۔ یعنی کہ آپ نے پتہ نہیں صابر بھائی کا پروگرام دیکھا ہے، صابر شاکر صاحب اس وقت تھے، باقی پتہ نہیں چودھری غلام حسین صاحب نے یہ کہا کہ مارشل لا لگنے لگا، مجھے نہیں پتا۔ لیکن بہرحال یہ شعور انہوں نے کہیں سے حاصل کیا ہے۔ شعور کی بات جہاں تک آتی ہے، یہ شعور میرے خیال میں عمران خان نے جو پاکستانی قوم کو شعور دیا ہے نا، اس کے بعد سے شعور کا لفظ بھی بہت مشہور ہوا ہے۔ اس سے پہلے لوگوں کو نہیں پتا شعور کیا چیز ہے، لیکن خان صاحب نے جو شعور دیا ہے نا، میں جب بھی لوگوں سے ملتا ہوں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو اس قوم کو شعور ملا ہے نا صحیح معنوں میں، وہ خان صاحب نے دیا۔ کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟
اصل میں نا دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں، میں جب نوجوان نسل سے ملتا ہوں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے ہمیں شعور دیا، اور میں ان سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ شعور کیا دیا، تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا کہ وہ شعور کیا ہے. لیکن میں ان کو آبزرو کرتا ہوں آج کل کے دور کے بچوں کو کہ وہ شعور کیا ہے. تو جو چیزیں مجھے سمجھ آئی ہیں ان میں سے تو ایک یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو دلیل سے قائل کرنے کی کوشش کرے تو اس کو گالی دے دیں، یہ شعور ہے. اگر کوئی آپ سے نرم لہجے میں بات کرے تو اس سے اونچے لہجے میں بات کرے. کوئی آپ کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کرے تو اس کو تھپڑ مار دیں. کوئی آپ سے عقل کی بات کرنے کی کوشش کرے، اس کے اوپر بلا وجہ کوئی الزام لگا دے. کوئی آپ پر احسان کرے، آپ پر رحم کرے، آپ سے طریقے سے بات کرنے کی، تہذیب سے بات کرنے کی کوشش کرے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی بہتان لگا دے. یہ شعور ضرور دیا ہے، اور یہ شعور اتنا زیادہ دیا ہے کہ اب اس سماج میں کوئی تہذیب سے، قرینے سے بات نہیں ہو سکتی. دیکھیے وسیم، ہم یہ آج کل کی نوجوان نسل کو شاید ادراک نہیں ہے کہ یہ معاشرہ ڈیفرنٹ تھا کچھ عرصہ پہلے. ہم لوگ مختلف تھے. جس طرح کہ عمران خان کی سیاست کے بعد یہ معاشرہ ہو گیا ہے ویسے نہیں تھے. عمران خان کی سیاست سے انفلوئنس ہو کے جو نوجوان نسل آگے بڑھ رہی ہے، انہوں نے صرف یہاں پر لڑائی جھگڑا دیکھا ہے. لیکن سر لڑائی جھگڑا تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی جب تھی 90s میں مساق جمہوریت سے پہلے، ان کے کارکنوں کا بھی آپس میں ہوتا تھا اور آپس میں تلخی تو ہوتی تھی. لیکن تلخی جو ہے جس سٹیج تک اب پہنچ گئی ہے، اب تو کوئی عقل کی بات ہو ہی نہیں سکتی. اب دانش کا کوئی مکالمہ، کوئی ڈائلاگ، کوئی عقل کی بات بالکل نہیں ہو سکتی. اب صرف گالی گلوچ ہو سکتی ہے. اب گالی گلوچ میں غلاظت کس حد تک ہو سکتی ہے، اونچا بولنے میں کس حد تک آپ گر سکتے ہیں، یہ اب صرف یہ بات ہو سکتی ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو صرف گالی سے ہی جواب دینا پڑے گا. اب نہیں، اب جو شعور ہے نا وہ یہ ہے کہ سیاسی شعور کا موجودہ مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہے سڑکیں بلاک کر دو، کوئی بھی مسئلہ ہے دھرنا دے دو، کوئی بھی مسئلہ ہے لوگوں کی گزرگاہیں بند کر دو، کوئی بھی مسئلہ ہے ٹائر چلا دو، کوئی بھی مسئلہ ہے دھرنا نکال دو. تو یعنی لوگوں کی زندگیاں عذاب کر دو. سیاست میں اختلاف، احتجاج بڑا ضروری ہوتا ہے. یہ تو دنیا بھر میں دھرنے وغیرہ ہوتے ہیں. کیا سیاست صرف اسی کا نام ہے؟ امن کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، مکالمے کے ذریعے، کیا وہ سیاست نہیں ہوتی تھی پہلے سیاستدانوں کی؟ تو خان صاحب نے جو شعور دیا ہے وہ اختلاف پر، جھگڑے پر، انتشار پر مبنی ہے، اور یہ نوجوان نسل بدقسمتی سے اسی کو سیاست سمجھ رہی ہے. جو آپ نے سیاست کی بات کی ہے نا سر، مجھے وہ سیاست کے استاد نوابزادہ نصر اللہ صاحب یاد ہے کہ میں جب نیا جرنلزم میں آیا تھا ابھی، تو اتفاق سے میری ایک دو دفعہ ان سے ملاقات ہوئی، تو ان کی جو شائستگی تھی، جو اچھا وہ ہمیشہ پوزیشن میں رہے. یہ آج کی نوجوان نسل کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کبھی حکومت میں آئی نہیں، اپنی ساری وہ ایک نواب زادے تھے، نواب تھے، اور ان کی اتنی پراپرٹی تھی، جو سارا کچھ تھا سیاست پہ سب کچھ لگاتے گئے اور آخر میں وہی سارا خرچ کیا اور ایک پیسہ سیاست سے کمایا نہیں. ہمیشہ مخالفت کی سیاست کی، اتحاد بنائے، اپوزیشن کے اتحاد بنائے، ہر ڈکٹیٹر کے خلاف تالے آزما کہتے تھے ان کو، تالے آزماؤں کے خلاف وہ آئے اور ایک شائستگی سے بات کرتے تھے، اپوزیشن کے اتحاد کرتے تھے. مگر کبھی بھی گالی میں نے ان کے منہ سے کبھی ہم نے سنا ہی نہیں گالی دی ہو. شاعری سے جواب دیتے تھے، اتنے اعلیٰ پائے گئے شاعر تھے اور سمجھتے بھی تھے شاعری. تو وہ تھے، وہ ڈھونڈ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، نوابزادہ نصر اللہ خان آج اگر اس دور میں اس طرح کی سیاست کر رہے ہوتے تو ان کے ایک ایک ٹویٹ پہ 10,000 پی ٹی آئی والے انہیں گالی دے رہے ہوتے. فی الوقت اتنا ہی رکھیں، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.